नसीबे इश्क किस्त नंबर 7। हाय मानी, कहाँ हो? आज मीना अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग करने मॉल आई थी। जब वो काफ़ी थक चुकी तो कैफ़ेटेरिया की जानिब आ गई और वहाँ बैठते ही इसने मानी को टेक्स्ट किया, ऑफ़िस हूँ जान। क्यों, क्या हुआ? अभी इसने सेल आगे टेबल पर रखा था तो बीप हुई। इसने जल्दी से स्क्रीन अनलॉक की और मैसेज पढ़ते हुए इसके होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। मैं शॉपिंग करने आई हूँ, आओ ना इकट्ठे लंच करते हैं। मेरी फ्रेंड्स अभी शॉपिंग कर रही हैं तो मैं अकेली ही हूँ। इसने मैसेज टाइप करके इसके नंबर पर सेंड किया तो अगले पल इसकी कॉल आ गई। इसने वेटर को इशारा करके कॉल पिक की। हेलो मानी, आ रहे हो क्या? सेल कान से लगाते हुए इसने पूछा। नहीं मीना, मैं अभी नहीं आ सकता। आज मेरा फ्रेंड भी ऑफिस नहीं आया। मैंने तुम्हें बताया था ना इसका, तो सब मीटिंग वगैरह मुझे ही संभालनी पड़ेंगी, इसलिए मैं नहीं आ सकता। एयरपीस से मानी की मसरूफ़ सी आवाज़ आई। ओहो, चलो कोई बात नहीं। तुमने चीटिंग की है। तुमने कहा था कि मैं पिक दूँ तो तुम भी दोगे, लेकिन अब तुम चीटिंग कर रहे हो। ना खुद मिलने आ रहे हो, ना ही पिक भेज रहे हो। मैंने सोचा आज मिलने आ जाओ, तुम्हें देख लूं, लेकिन तुम हो कि अपना आप दिखाना ही नहीं चाहते। पता नहीं कितनी फूल जड़ियाँ लगी हुई हैं तुम्हारे साथ। मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए इसने सन ग्लासेस उतार कर टेबल पे रख दी और इससे शिकवे शुरू कर दिए। अच्छा ना बाबा, नाराज़ तो मत हो। मैं तुम्हें टाइम निकाल कर बताऊँगा कि कब मिलना है। बहुत जल्द हम मिलेंगे और तुम्हारा शिकवा भी दूर हो जाएगा। तब मेरी फूल झड़ियाँ भी देख लेना। मीना को नाराज़ होते देखकर वो नर्म लहजे में बोला, मुझे मालूम है तुम फिर से भूल जाओगे और तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आ रहा है। मेरे मानी को अकेले काम पर लगाया हुआ है, काम चोर कहीं का। अब इसे छोड़कर वो इसके दोस्त को बुरा भला कहने लगी। इसके लहजे में मानी के लिए मोहब्बत समोई हुई थी। वो ऐसे छुट्टी करता तो नहीं है आजकल, कहीं और मसरूफ़ है ना, इसलिए नहीं आया। मेरे दोस्त को काम चोर ना बोलो लड़की, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें मुर्गी के जैसे लिप्स वाली लड़की बोलूँगा। इसे जैसे अपने दोस्त के बारे में बात कुछ ख़ास पसंद नहीं आई तो मीना को डांटने लगा। तुम कितने वो हो यार, अपने दोस्त के लिए मुझे डांट रहे हो। जाओ, मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगी। अपने बैग में कुछ तलाश करते हुए इसने अपनी नाराज़गी शो की। ओके बेबी, अल्लाह हाफिज़, तुम्हें बाद में मनाऊँगा। अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, तुम भी शॉपिंग वगैरह करो। पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। वो जानता था अभी मीना को मनाते हुए घंटा लग जाएगा, इसलिए इसने मनाने का काम बात के लिए रख दिया। नहीं, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। नाराज़ होते हुए इसने कॉल ड्रॉप कर दी और अपने ठंडा स्लैश एंजॉय करने लगी। रज़िया, मीना कहाँ है? घर में इतनी खामोशी क्यों है? शम्स घर पहुंचा तो वो बुरी तरह बौखलाया हुआ था। आते ही इसने घर में खामोशी महसूस की तो बीवी को आवाज़ें देने लगा। क्या हुआ है भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? मीना अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग पर गई है, आती ही होगी। काफ़ी देर से गई हुई है। रज़िया तो बाहर आई नहीं। अलबत्ता शाहिदा इसकी आवाज़ सुनकर आ गई और इसे परेशान देखते हुए पूछने लगी। परेशान क्यों होऊंगा मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। शाहिदा से नज़रें चुराते हुए वो वहीं हॉल में ही 3 सीटर सोफे पर बैठ गया। आप दिल के यहाँ गए थे, वो आपके साथ नहीं आई? कैसी है वो? सामने रखे टेबल पर जग से गिलास में पानी डालते हुए इन्होंने शम्स से एक ही सांस में बहुत से सवाल कर डाले। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक और खुश है। तुम ऐसे ही कह रही थी कि छोटी है ये, वो तो जुल्म कर रहे हो मेरी बेटी पर। वो तो बहुत मुतमईन और खुश नज़र आ रही थी। इसे देखकर मुझे अपना फ़ैसला बिल्कुल ठीक लगा। शाहिदा ने इसे पानी का गिलास थमाया तो वो पानी के घूंट भरते हुए इन्हें बताने लगा। अच्छा, क्या वाकई वो खुश थी? ये तो बहुत अच्छी बात है।
میرے بارے میں نہیں پوچھ رہی تھی کیا؟ اس سے واپس گلاس لے کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ خوشی سے پوچھنے لگیں۔ شمس کی بات سن کر وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھیں۔ ان کی بیٹی اگر خوش اور مطمئن تھی تو انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ یہ بات میں تمہیں بتا نہیں سکتا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا شاہدہ، اس لیے رہنے ہی دو۔ اس نے اپنی پیشانی کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہا اور پیچھے صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا، جیسے وہ اس وقت بہت ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی وہاں بھائی؟ آپ بتائیں مجھے۔ وہ پریشان سی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ ان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تو وہ اپنی بیٹی کی خوشی میں اچھے سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، تمہاری بیٹی کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو اس نے آج میرے ساتھ یوں کیا۔ صوفے کی پشت سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے شاہدہ کو دیکھے بغیر آدھی بات کہی۔ بھائی جان، کیا کیا ہے دل نے؟ آپ بتائیں مجھے، میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر شاہدہ کا چہرہ اداسی میں مرجھا گیا اور وہ اسے پوری بات بتانے کے لیے انسسٹ کرنے لگیں۔ تمہاری بیٹی نے اپنے شوہر کے سامنے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ میں نے اس کی شادی کروائی تو میری عزت رکھ کر اس نے تب نکاح تو کر لیا، لیکن اس نے آج وہی عزت اتار دی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے اور مجھے بے عزت کر کے گارڈ سے باہر نکلوا دیا۔ چاہے یہ فیصلہ میری خود غرضی کا ہی تھا، میں نے اپنی عزت کے لیے تم سے اور تمہاری بیٹی سے قربانی مانگی، لیکن وہ امان کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بہت درست ثابت ہوا ہے۔ پھر بھی اس نے مجھے پانی تک کا نہیں پوچھا اور برا بھلا مطلبی، خود غرض اور پتہ نہیں کیا کیا بول کر مجھے باہر نکال دیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سوچے ہوئے جھوٹ شاہدہ کے گوش گزار کرنے لگا۔ یہ سب کچھ دل نے کیا ہے بھائی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو آپ کی بہت عزت کرتی ہے۔ اپنے بھائی کی زبانی سن کر شاہدہ کے چہرے کا رنگ فک ہونے لگا۔ انہیں شمس کی ایک بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی معصوم بیٹی، جو کبھی کسی کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولی ہوگی، آج اس نے اپنے ماموں کے ساتھ بدتمیزی کیسے کر لی۔ تو تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم وہاں ہوتی تو تمہیں سمجھ آتا۔ اپنی بیٹی کی لمبی زبان دیکھتی تو تمہیں تب یقین آتا۔ میں تو خود حیران ہوں شاہدہ، ایک ہی رات میں وہ کتنا بدل گئی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ شاہدہ کے لہجے میں دل کے لیے محبت اور یقین دیکھ کر اسے لگا وہ اس پر یقین نہیں کرے گی اور شاہدہ پر غصہ ہونے لگا۔ بھائی، میں ایسے نہیں کہہ رہی، آپ پلیز دل کو معاف کر دیں بھائی۔ وہ آپ سے غصہ ہوگی اس لیے ایسا کر دیا ہوگا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ بہت پریشان تھی، آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے ایسا بول دیا ہوگا۔ نہیں تو آپ اسے جانتے ہیں نا، وہ ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے شمس کے کندھے پر ہاتھ دھر کر کہا، تم تو اپنی بیٹی کی سائیڈ ہی لوگی نا۔ میں نے اس لیے غصے میں اس کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا تاکہ تم لوگ منع نہ کر سکو اور اس کی شادی ہو جائے۔ مجھے معلوم تھا وہ بہت خوش رہے گی، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گی، لیکن اب جب اسے خوشیاں ملیں تو مجھے ہی بے عزت کرنے لگی۔ اس نے بولتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ شاہدہ کو دل سے ہر طرح سے متنفر کرنا چاہتا تھا۔ بھائی، مجھے اس سے ملنے دیں تو میں اسے اچھی طرح سبق سکھاؤں گی۔ وہ آپ سے آ کر معافی مانگے گی۔ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز اسے معاف کر دیں۔ اسے پریشان دیکھ کر شاہدہ کو شرمندگی نے آ گھیرا اور وہ دل کے کان کھینچنے کا سوچنے لگی۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں، اگر رکھ سکوں تو، نہیں تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی۔
میرے ساتھ اس نے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ اب میں کبھی تمہارے گھر کا منہ نہیں دیکھوں گی اور نہ ہی میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ ہے۔ اس کا شوہر بھی اس سب میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر اسے دھوکہ دیا۔ اب تم اگر اس کے پاس جانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، لیکن تمہارا بھائی ہونے کے ناطے میں تمہیں ایسا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا۔ مجھے اچھا لگے گا کہ اگر تم بھی خاموش ہی رہو، تو مجھ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ میں بار بار اس کی بے عزتی برداشت کروں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم تب تک خاموش رہو گی جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اور وہ اس گھر میں نہ آئے۔ وہ آخری کوشش کرتے ہوئے شاہدہ کے پاس سے اٹھ گیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ شاہدہ کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی دل کے گھر نہیں جانا چاہیں گی، اور دل کو تو ویسے بھی امان ادھر آنے نہیں دے گا۔ اسے اپنی چال کامیاب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تو چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امان پورا دن اپنے کمرے میں ہی تھا۔ شاید وہ آفس کا کچھ کام کر رہا تھا یا ایسے ہی سویا تھا، دل کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب تک وہ وہاں تھا تب تک دل اس کے کمرے کے ارد گرد بھی نہیں بھٹکی۔ وہ اس کے حکم کے مطابق اٹھ کر کام کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے دن کے لیے کھانا بنایا اور بار بار پہلے سے صاف کچن دوبارہ صاف کرنے لگی۔ کبھی دھوئے ہوئے برتن دوبارہ دھونے لگتی اور کبھی سلیب صاف کرنے لگتی۔ لنچ کا وقت ہوا تو امان بغیر کھانا کھائے شام کے وقت کہیں باہر چلا گیا۔ اب گھر میں صرف دل اکیلی موجود تھی اور باہر گیٹ پر گارڈ تھا۔ وہ امان کو باہر جاتے دیکھ کر اس کے روم میں گئی اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے آنسو بہانے کا شغل پورا کرنے لگی۔ اس کی سوچوں کا محور اپنی ماں کے ارد گرد ہی گھوم رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو شم سے بچانے کے لیے طرح طرح کے طریقے سوچنے لگی، لیکن اسے اس پرابلم کا کوئی بھی حل نہیں ملا۔ وہ امان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کار وہ ایک ہی سوچ پر ٹھہر گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ امان کو ابھی کچھ نہیں بتائے گی، بے شک وہ اس سے بدلہ لیتا رہے، ایسے میں اس کی اپنی ماں تو محفوظ رہے گی۔ یہی سوچ اسے پرسکون کر گئی اور وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ واپس کچن میں آئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ خود سے جان بوجھ کر امان کو کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے سزا دے۔ اس نے سوچا ایک بار وہ امان کا دل جیت لے، اس کے بعد اس سے اپنی ماں کے بارے میں بات کرے گی، تب وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا تو وہاں سبزیاں، بیف، میکرونی، چکن سب کچھ موجود تھا۔ اسے امان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا پسند ہے۔ وہ خود سے ہی کچھ سوچ کر اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ جاری ہے۔